امانت دار وزیر۔ صدیوں پرانی بات ہے۔ ایک بڑے شہر کے کنارے ایک گاؤں تھا جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کھیتوں میں ہریالی، درختوں پر پرندوں کی چہچہاہٹ اور ندی کے کنارے کھیلتے بچے اس گاؤں کی پہچان تھے۔ اس گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ احمد کا باپ غریب کسان تھا، مگر احمد کو بچپن سے ہی ایک چیز سکھائی گئی تھی: امانت اور سچائی سب سے بڑی دولت ہے۔ احمد نیک دل اور محنتی تھا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو پڑھنا سکھاتا، بوڑھوں کی خدمت کرتا، اور جو بھی کسی مشکل میں ہوتا سب سے پہلے احمد اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا۔ گاؤں والے اکثر کہتے، اگر یہ نوجوان کبھی شہر جائے تو بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اس سلطنت کا بادشاہ نیک دل تھا، مگر ایک مسئلہ تھا: اس کے وزراء سب لالچی اور خود غرض تھے۔ وہ عوام کا حق کھاتے اور جھوٹ بولتے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا وزیر ہو جو ایماندار اور عوام کا ہمدرد ہو۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو شخص میری امانت داری کی آزمائش میں کامیاب ہوگا وہ میرا وزیر بنایا جائے گا۔ اعلان سنتے ہی شہر اور گاؤں کے لوگ قلعے کی طرف دوڑ پڑے۔ احمد بھی گاؤں کے بڑوں کے کہنے پر قلعے پہنچا۔ قلعے کے دربار میں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ بادشاہ نے اپنے خادموں کو اشارہ کیا۔ وہ سونے کے سکے بھرے تھیلے لائے اور سب کو دے دیے۔ بادشاہ نے کہا، سکے 1 سال تک اپنے پاس رکھو۔ 1 سال بعد جو شخص یہ سکے اسی حالت میں واپس کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا۔ سب لوگ سکے لے کر خوشی خوشی واپس گئے۔ کچھ نے ان سکوں سے تجارت شروع کی، کچھ نے گھر بنائے اور کچھ نے عیش و عشرت میں ضائع کر دیے۔ لیکن احمد نے تھیلا ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اپنی جھونپڑی میں رکھ دیا۔ وہ دن رات اپنے کھیتوں میں کام کرتا، مگر سکوں کو ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہی بات رہتی: امانت ہے، اور امانت میں خیانت سب سے بڑا گناہ ہے۔ سال کے دوران احمد پر مشکل وقت آیا۔ کھیتوں میں فصل نہ ہوئی، گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا، والد بیمار ہو گئے۔ گاؤں والے مشورہ دیتے، احمد، اتنے سارے سکے تیرے پاس پڑے ہیں، تھوڑے استعمال کر لے، بعد میں کما کر واپس کر دینا۔ مگر احمد کہتا، ناؤ، یہ میرا نہیں، بادشاہ کی امانت ہے۔ چاہے بھوکا مر جاؤں مگر اس میں خیانت نہیں کروں گا۔ سال مکمل ہوا۔ سب لوگ دربار میں جمع ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، میری سامنے اپنی امانت واپس رکھو۔ الفاق ایک کر کے لوگ آگے آتے۔ کچھ نے آدھے سکے دیے، کچھ نے نئے سکے خرید کر واپس کیے، مگر سکوں کی چمک اور اصل حالت بدل چکی تھی۔ آخر میں احمد آگے بڑھا۔ اس نے لکڑی کا صندوق کھولا۔ اندر وہی تھیلا تھا، بالکل ویسا جیسا بادشاہ نے دیا تھا۔ سکے اسی طرح چمک رہے تھے۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں کہا، سلطنت کے لوگوں، یہ نوجوان ہی میرا اصل وزیر ہے، کیونکہ جس نے امانت میں خیانت نہ کی وہی عوام کے حق کی حفاظت کر سکتا ہے۔ سارا دربار زندہ باد، زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ احمد وزیر بن گیا۔ وہ لوگوں کے دکھ درد سنتا، انصاف کرتا اور کبھی جھوٹ دھوکہ نہیں دیتا۔ جلد ہی سلطنت امن، خوشحالی اور انصاف کی مثال بن گئی۔ اخلاقی سبق: امانت سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ لالچ وقتی خوشی تو دیتا ہے، مگر انجام تباہی ہے۔ جو شخص سچائی اور امانت داری پر قائم رہے، اللہ اسے عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔